آپ کے 0 مارکس ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ پیپر ہاتھوں سے نہیں بلکہ پاؤں سے لکھا گیا ہے، اور میں حیران ہوں کہ آپ اس یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں کامیاب کیسے ہو گئی جبکہ آپ کو بنیادی جملہ سازی تک کا شعور نہیں ہے۔ یہ الفاظ کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھے جو یونیورسٹی کے اس کشادہ اور خنک ہال میں گونجے تھے، جہاں پن ڈراپ سائلنس تھا اور ہر طالب علم کی نظریں اسٹیج پر کھڑے اس وجیح اور رعبدار شخص پر جمی تھی جو ہاتھ میں ایک پیپر تھامے کھڑا تھا، اور اس کے چہرے پر ناگواری کے شدید تاثرات تھے، اور اس کے بالکل سامنے کھڑی وہ نازک سی لڑکی جس کا نام حرم تھا زمین میں گڑ جانے کی خواہش کر رہی تھی، کیونکہ یہ الفاظ بولنے والا کوئی اور نہیں بلکہ پروفیسر شہریار خانزادہ تھا، جو نہ صرف اس کا استاد تھا بلکہ اس کا شوہر بھی تھا، اور یہ بات اس ہال میں موجود کسی بھی شخص کو معلوم نہیں تھی۔ شہریار نے وہ پیپر ہوا میں لہرایا اور اپنی گرجدار آواز میں دوبارہ مخاطب ہوا۔ مس حرم، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کیا آپ کے پاس میرے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے؟ کیا آپ نے اسائنمنٹ کو اتنا لاپرواہی سے کیوں لکھا ہے؟ حالانکہ میں نے کلاس میں بہت واضح طور پر سمجھایا تھا کہ مجھے کوالٹی ورک چاہیے، مگر آپ کا کام دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ نے شاید آخری 5 منٹ میں اسے سر سے اتارا ہے۔ حرم نے اپنی نم ہوتی پلکیں اوپر اٹھائیں اور شہریار کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس وقت صرف اور صرف ایک سخت استاد موجود تھا جو اپنی نالائق شاگرد کی سرزنش کر رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شہریار ہے جس نے آج صبح ناشتے کی میز پر اسے اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کر دی تھی اور مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ گڈ لک میری جان، آج تمہاری اسائنمنٹ سب سے بہترین ہوگی، مگر اب یہاں سب کے سامنے وہ اس کی عزت کا جنازہ نکال رہا تھا۔ کلاس میں موجود سبھی لڑکیاں دبی دبی ہنسی ہنس رہی تھیں اور لڑکے ایک دوسرے کو کونیاں مار رہے تھے کیونکہ حرم کلاس کی ذہین اسٹوڈنٹ تھی۔ حرم نے کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ بس اتنا کہا، سر میں نے بہت محنت کی تھی، میں پوری رات جاگتی رہی ہوں تاکہ اسے مکمل کر سکوں۔ شہریار نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور بولا، محنت نظر آنی چاہیے مس حرم، باتوں میں نہیں بلکہ کام میں، اور آپ کی یہ لکھائی دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے جاگ کر محنت کی ہے بلکہ لگتا ہے کہ نیند میں لکھا ہے۔ بہرحال یہ اسائنمنٹ ریجیکٹڈ ہے، آپ کلاس سے باہر جا سکتی ہیں، اور جب تک آپ اسے دوبارہ میرے معیار کے مطابق نہیں لکھ لیتی میری کلاس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فیصلہ حتمی تھا۔ شہریار نے پیپر اس کی طرف بڑھایا۔ حرم نے تیزی سے آگے بڑھ کر وہ پیپر اس کے ہاتھ سے چھینا اور کلاس میں موجود 100 سے زائد طلبہ کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس کے بھاگتے ہی ہال میں چہمگوئیوں کا ایک طوفان امڑ آیا تھا، مگر شہریار نے ڈائس پر ہاتھ مار کر سب کو خاموش کروا دیا اور اپنے لیکچر کا آغاز ایسے کیا جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حرم یونیورسٹی کے بڑے سے لان کے آخری کونے میں موجود ایک پرانے درخت کے نیچے رکھے بینچ پر جا بیٹھی اور اپنا سر گھٹنوں میں دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتا دے کہ وہ پروفیسر شہریار خانزادہ کی بیوی ہے، اور یہ شخص جو اسٹیج پر کھڑا ہو کر خود کو بہت اصول پسند ظاہر کرتا ہے، یہ گھر میں کتنا مختلف ہے۔ وہ دونوں فرسٹ کزن تھے۔ شہریار اس کے تایا کا بیٹا تھا اور عمر میں اس سے پورے 12 سال بڑا تھا۔ شہریار 35 سال کا ایک میچور، سنجیدہ اور باروب شخصیت کا مالک انسان تھا، جبکہ حرم ابھی صرف 20 سال کی تھی، چنچل، لاڈلی اور کسی حد تک لاپرواہ سی لڑکی جسے زندگی کی تلخیوں کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ان کا نکاح 2 ماہ پہلے خاندانی دباؤ اور بڑوں کی رضامندی سے ہوا تھا۔ شروع میں حرم بہت ڈری ہوئی تھی کہ وہ اتنے سنجیدہ اور خاموش طبع انسان کے ساتھ کیسے نباہ کرے گی جو ہر وقت کتابوں میں گم رہتا ہے یا پھر اپنے اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹ چیک کرتا رہتا ہے، مگر شادی کے بعد اس نے شہریار کا ایک بالکل الگ روپ دیکھا تھا۔ وہ ایک محبت کرنے والا، کیئرنگ اور شفیق شوہر ثابت ہوا تھا جس نے حرم کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھا تھا، سوائے ایک بات کے، اور وہ یہ تھی کہ یونیورسٹی میں ان کا رشتہ ایک راز رہے گا۔ شہریار کا کہنا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی یہ کہے کہ حرم کو اچھے گریڈ اس لیے مل رہے ہیں کیونکہ وہ پروفیسر کی بیوی ہے یا اسے کوئی فیور مل رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی قابلیت کے بل بوتے پر اپنا نام بناؤ، اور میں اس معاملے میں بہت سخت ہوں حرم۔ حرم نے اس کی یہ شرط مان لی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ ایک پروفیشنل اپروچ ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ شہریار اپنی پروفیشنل لائف کو پرسنل لائف پر اس قدر حاوی کر لے گا کہ بھری کلاس میں بھی اپنی ہی بیوی کو ذلیل کر دے گا۔ وہ روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی میری لکھائی اتنی بری ہے یا شہریار کو مجھ سے کوئی ذاتی مسئلہ ہے۔ آخر صبح تو سب ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا ہوا اسے؟ اس نے اپنے بیگ سے وہ اسائنمنٹ نکالی جس پر جلی حروف میں سرخ روشنائی سے بڑا سا 0 لکھا ہوا تھا۔ یہ 0 اس کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا تھا۔ اس نے غصے سے اس پیپر کو مٹھی میں بھینچ لیا اور بڑبڑائی، ٹھیک ہے مسٹر شہریار خانزادہ، اگر آپ پروفیسر ہیں تو میں بھی آپ کی بیوی ہوں۔ آج گھر چل کر آپ کو بتاؤں گی
کہ 0 مارکس لینے والی اسٹوڈنٹ بدلہ کیسے لیتی ہے۔ وہ وہیں بیٹھی رہی یہاں تک کہ یونیورسٹی کی چھٹی کا وقت ہو گیا۔ اس دوران اس کی سہیلیوں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے اپنا فون بند کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس کے سوجے ہوئے نین نقوش دیکھے اور ہمدردی جتائے۔ پارکنگ ایریا میں سناٹا چھا چکا تھا، زیادہ تر گاڑیاں جا چکی تھی، صرف پروفیسر شہریار کی بلیک کار وہاں موجود تھی۔ شہریار اپنے بیگ کے ساتھ چلتا ہوا آیا تو اس نے دیکھا کہ خرم گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہے اور اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کیا ہوا ہے۔ شہریار نے ایک گہرا سانس لیا اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ گاڑی کا ماحول انتہائی بوجھل اور کشیدہ تھا۔ شہریار نے ریئر ویو مرر سے پیچھے دیکھا جہاں خرم کی ناراضگی اس کے وجود سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکال لی۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا، پھر اس نے خاموشی توڑنے کی کوشش کی اور نرم لہجے میں بولا، آج موسم کافی اچھا ہے اور راستے میں وہ تمہاری پسندیدہ آئس کریم پارلر بھی آئے گا۔ اگر تم کہو تو ہم رک کر تمہارا موڈ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ خرم نے اس کی بات سن کر ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھی اور کاجل پھیل کر اس کی گالوں پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ تپ کر بولی، واہ پروفیسر صاحب، کمال ہے آپ کی ہمت کی، داد دینی پڑے گی۔ پہلے 100 بندوں کے سامنے میری عزت کا فالودہ بنایا، مجھے 0 مارکس دیے، میری لکھائی کو پیروں کی لکھائی کہا، اور اب آپ مجھے آئس کریم کی آفر کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی چھوٹی بچی ہوں جسے آپ ٹافی دے کر بہلا لیں گے؟ شہریار نے گاڑی کی رفتار دھیمی کی اور سنجیدگی سے بولا، دیکھو خرم، میں نے یونیورسٹی میں جو بھی کہا وہ ایک ٹیچر کی حیثیت سے کہا تھا، اور وہاں تم میری بیوی نہیں بلکہ ایک اسٹوڈنٹ تھی، اور ایک اسٹوڈنٹ جب غلط کام کرے گا تو اسے سزا بھی ملے گی اور ڈانٹ بھی پڑے گی۔ میں وہاں تمہارے ساتھ نرمی نہیں برت سکتا، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو باقی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ خرم نے طنزی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، انصاف؟ واہ کیا انصاف ہے آپ کا! کیا باقی اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس پرفیکٹ تھیں؟ کیا کسی اور نے غلطی نہیں کی تھی؟ مگر آپ نے ٹارگٹ صرف مجھے کیا کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے اصول پسند ہیں۔ آپ کو میری ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے کہ میرا دل کتنا دکھے گا۔ شہریار نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ خرم تم چیزوں کو مکس کر رہی ہو، پرسنل اور پروفیشنل لائف کو الگ رکھنا سیکھو۔ مگر خرم سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ غصے سے بولی، بس کیجیے، مجھے آپ کے بھاشن نہیں سننے، آپ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اب جو میں کروں گی وہ آپ دیکھیں گے۔ جس کے 0 مارکس ہوں اسے آئس کریم نہیں زہر ملنا چاہیے۔ آپ گاڑی چلائیں، مجھے گھر جانا ہے۔ شہریار نے سر جھٹک دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت خرم سے بحث کرنا فضول ہے کیونکہ وہ شدید غصے میں ہے۔ اس نے خاموشی سے گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ گھر پہنچ کر شہریار نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور اپنا بیگ اور کچھ فائلز اٹھا کر گاڑی سے اترا ہی تھا کہ خرم تیزی سے گاڑی سے نکلی، اور اس سے پہلے کہ شہریار کچھ سمجھ پاتا، خرم نے گھر کے مین انٹرنس ڈور کی طرف دوڑ لگا دی۔ شہریار اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ خرم نے اندر جا کر دروازہ زور سے بند کر دیا اور اسے اندر سے ڈبل لاک کر دیا۔ شہریار جب تک پورٹ سے چل کر دروازے تک پہنچا تب تک کنڈی لگنے کی آواز آ چکی تھی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل کو گھمایا مگر وہ لاک تھا۔ اس نے گھنٹی بجائی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ گھنٹی بجائی اور اونچی آواز میں بولا، خرم دروازہ کھولو، یہ کیا بچپنا ہے، میرے ہاتھ میں سامان ہے اور میں تھکا ہوا ہوں۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ شہریار نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور لاک کھولنے کی کوشش کی مگر اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے چابی کام نہیں کر رہی تھی۔ اب شہریار کو تھوڑی کوفت ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنا سامان نیچے رکھا اور فون نکال کر خرم کا نمبر ملایا مگر اندر سے رنگ ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر اوپر بالکنی پہ پڑی جہاں خرم ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی اور اسے بڑے اطمینان سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر فتح مندانہ مسکراہٹ تھی۔ شہریار نے اوپر دیکھتے ہوئے کہا، خرم یہ کوئی طریقہ ہے شور کے استقبال کا؟ دروازہ کھولو، مجھے پیاس لگی ہے۔ خرم نے اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، او پروفیسر صاحب کو پیاس لگی ہے تو کیا ہوا؟ آپ تو بہت اصول پسند ہیں نا، اصولوں سے پیاس بجھا لیں۔ میرے گھر کا دروازہ ان لوگوں کے لیے نہیں کھلتا جو دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں۔ آپ وہیں رہیں۔ شہریار کو اب ہنسی بھی آ رہی تھی اور غصہ بھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو بیگم، یہ زیادتی ہے، میں مانتا ہوں کہ میں نے تھوڑی سختی کی تھی مگر وہ تمہارے بھلے کے لیے کی تھی۔ اب دروازہ کھول دو ورنہ میں دیوار پھاند کر آ جاؤں گا، اور پھر جو تمہارا حشر ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ خرم نے تنگ آ کر کہا، خبردار جو آپ نے ایسی کوشش بھی کی تو شہریار نے تھک ہار کے سامان وہیں سیڑھیوں پہ رکھا اور کوٹ اتار کر کندھے پر ڈالا اور بولا، اچھا بابا ٹھیک ہے، میں ہار مانتا ہوں، اب بتاؤ کیا سزا ہے میری؟ کیا کرنا پڑے گا؟ دروازہ کھلوانے کے لیے معافی مانگنی پڑے گی تو وہ بھی مانگ لیتا ہوں۔ سوری یار، اب پلیز دروازہ کھول دو۔
خرم نے نفی میں سر ہلایا اور ایک شریف مسکراہٹ کے ساتھ بولی، صرف سوری سے کام نہیں چلے گا پروفیسر صاحب، آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ شہریار نے بھویں چکاتے ہوئے پوچھا، کیسی سزا؟ خرم نے حکم صادر کیا، آپ کو وہیں گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر 100 بار سٹ اسٹینڈ یعنی اٹھک بیٹھک کرنی پڑے گی، اور ہر بار نیچے بیٹھتے ہوئے کہنا ہوگا کہ خرم کی ہینڈ رائٹنگ دنیا کی بیسٹ ہینڈ رائٹنگ ہے۔ شہریار کا منہ کھلے کا کھلے رہ گیا۔ اس نے بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ گلی سنسان تھی، مگر پھر بھی وہ ایک عزت دار پروفیسر تھا۔ اس نے گھبرا کر کہا، خرم خدا کا خوف کرو، میں پروفیسر شہریار خانزادہ ہوں، یونیورسٹی کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ کوئی اور سزا دے دو، میں تمہارے لیے ڈنر بنا دوں گا، برتن دھو دوں گا، مگر یہ نہیں۔ خرم اپنی بات پر ڈٹ گئی اور بولی، مجھے کوئی اور سزا منظور نہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر گاڑی میں ہی سو جائیں یا یونیورسٹی واپس چلے جائیں، چوائس آپ کی ہے شہریار۔ شہریار نے اسے منانے کی بہت کوشش کی، منت سماجت کی، اپنی تھکاوٹ کا واسطہ دیا، مگر خرم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر کار شہریار کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس نے سوچا کہ بھوکا پیاسا باہر کھڑے رہنے سے بہتر ہے کہ اس پاگل لڑکی کی بات مان لی جائے۔ اس نے اپنی آستینیں اوپر چڑھائیں اور ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے بولا، تم بہت ظالم ہو خرم، میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ خرم نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی نہیں۔ چلیں شاباش، شروع ہو جائیں، اور آواز اونچی ہونی چاہیے۔ شہریار نے ایک گہرا سانس لیا اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے نیچے بیٹھا اور بولا، ایک خرم کی ہینڈ رائٹنگ دنیا کی بیسٹ ہینڈ رائٹنگ ہے۔ پھر کھڑا ہوا، پھر بیٹھا۔ 2 خرم کی ہینڈ رائٹنگ بیسٹ ہے۔ خرم اوپر سے ہنس رہی تھی اور اسے یہ منظر دیکھ کر بے حد سکون مل رہا تھا کہ وہ شخص جو پوری یونیورسٹی کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے، آج اس کے ایک اشارے پر ناچ رہا ہے۔ شہریار تیزی سے گنتی گن رہا تھا، 10 15 20 25، مگر خرم نے ٹوک دیا، رکیے رکیے، یہ چیٹنگ ہے، آپ پورا جملہ نہیں بول رہے اور بہت تیز کر رہے ہیں۔ شہریار نے اسے گھورا اور دانت پیستے ہوئے دوبارہ شروع کیا۔ اس بار اس نے رفتار کم کر دی، مگر ہر بار اٹھتے بیٹھتے اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ پروفیسر تھا، ایتھلیٹ نہیں۔ 50 تک پہنچتے پہنچتے اس کا سانس پھولنے لگا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اس نے اوپر دیکھ کر ہانپتے ہوئے کہا، خرم بس بھی کر دو یار، اب ٹانگیں جواب دے رہی ہیں، 50 ہو گئے ہیں، باقی ادھار کر لو۔ خرم نے دیکھا کہ شہریار واقعی تھک گیا ہے اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، تو اس کے دل میں موجود غصہ پگھلنے لگا۔ وہ چاہے جتنی بھی ناراض ہو، مگر شہریار کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اور ویسے بھی اس کا مقصد صرف اس کی اکڑ توڑنا تھا، اسے تکلیف دینا نہیں۔ وہ وہاں سے ہٹی اور تیزی سے نیچے آئی۔ دروازہ کھولا تو شہریار وہیں نڈھال بیٹھا تھا۔ خرم کو دیکھتے ہی اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے کان کے پاس جھک کر بولا، اس کا بدلہ میں سود سمیت لوں گا۔ خرم نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، پہلے اندر تو آ جائیں، پھر بدلہ لیجیے گا۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ماحول کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ شہریار اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا اگلے دن کے لیکچرز کی تیاری کر رہا تھا، جب خرم ہاتھ میں کافی کے 2 مگ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس نے خاموشی سے ایک مگ شہریار کے سامنے رکھا اور خود اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شہریار نے فائل بند کی اور کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے خرم کی طرف دیکھا، جو ابھی تک کچھ اداس لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو معمول کا حصہ تھی۔ شہریار اپنی کرسی سے اٹھا اور خرم کے پاس آ کر اس کی کرسی کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر اس پر جھک گیا اور نرمی سے بولا، ابھی تک ناراض ہو میری جان؟ خرم نے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں بولی، ناراض نہیں ہوں، بس دکھ ہوا ہے، آپ نے سب کے سامنے مجھے بہت ہرٹ کیا، آپ اکیلے بھی تو کہہ سکتے تھے نا۔ شہریار نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو خرم، میں جانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا، مگر میرا مقصد غلط نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پرفیکٹ بنو، تمہارے اندر بہت ٹیلنٹ ہے، مگر تمہاری لاپرواہی اسے ضائع کر رہی ہے، اور میں بطور استاد اور شوہر یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی میز سے ایک قلم اور صاف کاغذ اٹھایا اور خرم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، چلو اب مجھے دکھاؤ کہ تم کتنا اچھا لکھ سکتی ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ خرم نے قلم تھاما تو شہریار اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنا دائیں ہاتھ خرم کے ہاتھ پر رکھ کر اسے گرفت میں لے لیا۔ اس کا بایاں ہاتھ خرم کے کندھے پر تھا اور اس کی ٹھوڑی خرم کے سر کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ شہریار کی قربت اور اس کے پرفیوم کی خوشبو نے خرم کے حواسوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شہریار نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی، فوکس پیپر پر رکھو خرم۔ خرم نے بمشکل قلم کاغذ پر ٹکایا۔ شہریار نے اپنے ہاتھ کے دباؤ سے خرم کے ہاتھ کو حرکت دی اور کاغذ پر الفاظ ابھرنے لگے۔ وہ دونوں مل کر ایک جملہ لکھ رہے تھے، محبت صرف تعریف کرنے کا نام نہیں،
بلکہ ایک دوسرے کو سنوارنے کا نام ہے۔ شہریار کی گرم سانسیں حرم کی گردن کو چھو رہی تھیں، جس سے اس کے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ ناراض ہے یا اس سے کوئی شکایت ہے۔ اس لمحے اسے صرف شہریار کی موجودگی کا احساس تھا۔ شہریار نے لکھنا روکا اور حرم کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، دیکھا، جب ہم مل کر کوشش کرتے ہیں تو کتنا خوبصورت لکھا جاتا ہے۔ تمہاری لکھائی بری نہیں ہے، بس اسے تھوڑے سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ سہارا میں ہمیشہ بنوں گا۔ حرم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ان کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ شہریار کی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی۔ گھر کی فضا میں ایک عرصے بعد رونق لوٹ آئی تھی، کیونکہ شہریار کے والدین، جو پچھلے مہینے سے بیرون ملک قیام کے سلسلے میں پاکستان سے باہر تھے، آج واپس آ رہے تھے، اور ان کی واپسی کی خوشی میں شہریار نے ایک شاندار فیملی ڈنر کا اہتمام کیا تھا، جس میں خاندان کے تمام قریبی رشتہ دار مدعو تھے۔ حرم صبح سے ہی گھر کی سجاوٹ اور مہمانوں کی خاطر مدارت کے انتظامات میں مصروف تھی، حالانکہ اس کا یونیورسٹی کا کام اور مقابلے کی تیاری سر پر تھی، مگر وہ اپنی ساس اور سسر کی آمد پر کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ شام ہوتے ہی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور لاؤنج میں قہقہے گونج رہے تھے۔ حرم نے ایک بہت ہی نفیس سا ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا زیب تن کیا تھا، جس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر اس کے دل میں ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا، کیونکہ خاندان کی کچھ خواتین کی عادت تھی کہ وہ اس کی پڑھائی اور قابلیت پر تنقید کرتی تھی۔ کھانا لگانے کے بعد جب سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے تو شہریار کی پھوپھو نے طنزیہ انداز میں حرم سے پوچھا کہ سنا ہے تم کسی کہانی لکھنے کے مقابلے میں حصہ لے رہی ہو؟ بھائی، تم تو اب شادی شدہ ہو، گھر گھرستی سنبھالو، یہ قلم کتابیں گھریلو لڑکیوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھو، آج بھی کھانے میں نمک کچھ کم ہے۔ حرم کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شہریار کی بھاری اور سنجیدہ آواز گونجی، پھوپھو جان، کھانا حرم نے نہیں بلکہ باورچی نے بنایا ہے، اور جہاں تک بات ہے اس کی لکھائی کی، تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ حرم میں وہ صلاحیت ہے جو شاید ہم میں سے کسی میں نہیں ہے۔ وہ صرف گھر سنبھالنے کے لیے نہیں بنی، بلکہ وہ اپنا نام بنانے کے لیے بنی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میری شاگرد بھی۔ اس لیے اس کی قابلیت پر شک کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ شہریار کے اس غیر متوقع اور بھرپور دفاع نے جہاں پھپھو کو خاموش کروا دیا، وہیں حرم کے دل میں محبت کے دیپ جلا دیے۔ اس نے تشکر بھری نظروں سے شہریار کو دیکھا، جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دے رہا تھا۔ شہریار کے والدین نے بھی مسکرا کر بیٹی کی تائید کی، اور حرم کو لگا کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے وہ تمام وسوسے غلط تھے جو وہ کچھ دنوں سے پال رہی تھی۔ مگر یہ خوشی اور اطمینان زیادہ دن برقرار نہ رہ سکا۔ اس دعوت کے 2-3 دن بعد ہی گھر کا ماحول اچانک بدل گیا۔ شہریار، جو کچھ دن پہلے تک اس کا دفاع کر رہا تھا، اب عجیب سا چڑچڑا اور اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ ایک شام حرم اپنی کہانی کے اہم موڑ پر پھنس گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جذباتی منظر کیسے لکھے۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ لے کر شہریار کے پاس گئی، جو لاؤنج میں بیٹھا سر پکڑے کچھ سوچ رہا تھا۔ حرم نے معصومیت سے پوچھا، شہریار سنیں، مجھے یہاں تھوڑی مدد چاہیے، یہ جملہ نہیں بن رہا۔ شہریار نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور چہرے پر شدید تھکاوٹ تھی۔ اس نے حرم کو دیکھا اور اچانک پھٹ پڑا، حرم، خدا کے لیے مجھے تھوڑا سانس لینے دو گی یا نہیں؟ ہر وقت بچوں کی طرح میرے سر پر سوار رہتی ہو تم۔ اب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہو، کوئی نرسری کی بچی نہیں جسے میں انگلی پکڑ کر چلنا سکھاؤں۔ آخر کب تک میں تمہیں چمچ سے کھلاؤں گا؟ تم خود کچھ کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر تم اتنی ہی نالائق ہو کہ ایک جملہ خود نہیں لکھ سکتی تو چھوڑ کیوں نہیں دیتی یہ مقابلہ؟ میرا دماغ مت کھاؤ، جاؤ یہاں سے۔ حرم ہکا بکا رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شہریار ہے۔ اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ وہ بے عزتی محسوس کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور ساری رات روتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شہریار کے رویے میں یہ تبدیلی کیوں آئی ہے۔ کیا وہ اس سے بیزار ہو گیا ہے یا اسے واقعی نالائق سمجھنے لگا ہے؟ اگلے دن یونیورسٹی میں حرم کا دل بجھا بجھا تھا۔ وہ کینٹین کی طرف جا رہی تھی کہ اس کی نظر کوریڈور میں کھڑے شہریار پر پڑی، جو مسز شیرازی کے ساتھ کھڑا تھا، اور وہ دونوں کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ شہریار کا موڈ بہت خوشگوار لگ رہا تھا اور وہ بڑے انہماک سے مسز شیرازی کی بات سن رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کے حرم کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اس نے سوچا کہ گھر پر تو یہ مجھے نالائق کہہ کر جھڑک دیتے ہیں اور میرے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے، مگر یہاں مسز شیرازی کے ساتھ کتنے خوش ہیں۔ شاید انہیں ایک ایسی ہی ذہین اور ہم پلہ ساتھی کی ضرورت تھی، اور میں ان کے لیے صرف ایک بوجھ بن گئی ہوں، اس لیے وہ مجھ سے چڑھنے لگے ہیں۔ اس غلط فہمی نے حرم کے اندر ایک عجیب سی ضد پیدا کر دی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور دل میں عہد کیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ شہریار سے مدد نہیں مانگے گی اور اتنی محنت کرے گی کہ اس شخص کو بتا دے گی کہ وہ نالائق نہیں ہے۔ کچھ دن اسی کشمکش اور کھنچاتانی میں گزر گئے۔ حرم نے دن رات ایک کر دیا۔ وہ شہریار سے بات نہیں کرتی تھی
اور شہریار بھی شاید اپنی کسی پریشانی میں گم تھا اور اس نے حرم کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک دوپہر حرم شہریار کی اسٹڈی روم میں کوئی کتاب ڈھونڈنے گئی تو اس کی نظر میز کی دراز میں موجود ایک نیلے رنگ کی فائل پر پڑی جو شاید شہریار نے لاپرواہی سے کھلی چھوڑ دی تھی۔ ہوا سے اس کے اوراق ہل رہے تھے۔ حرم نے غیر ارادی طور پر اسے دیکھا تو اس میں ایک ٹکٹ نظر آیا۔ اس نے فائل اٹھا لی۔ اس میں لندن کا 1 وے ٹکٹ تھا جو شہریار کے نام کا تھا اور روانگی کی تاریخ ٹھیک مقابلے والے دن کی تھی، اور ساتھ ہی ایک اپائنٹمنٹ لیٹر تھا جس میں وہاں کی رہائش اور نوکری کی تفصیلات تھی۔ یہ سب دیکھ کر حرم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ شہریار کو وہ بدلتا رویہ، وہ چڑچڑا پن اور وہ ڈانٹ ڈپٹ سب اس لیے تھی کیونکہ وہ اسے چھوڑ کر جانے کی تیاری کر چکا ہے۔ وہ شاید اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اور مسز شیرازی والی بات بھی شاید سچ ہی تھی کیونکہ وہ یہاں اسے نالائق سمجھتا تھا اور وہاں خوش رہتا تھا۔ حرم کو لگا کہ وہ حمایت اور محبت جو اس نے والدین کے سامنے دکھائی تھی وہ محض ایک دکھاوا تھی تاکہ وہ سب کی نظروں میں اچھا بن سکے، اور اب وہ چھپکے سے غائب ہونا چاہتا ہے۔ حرم کے ہاتھوں سے فائل گر گئی۔ اس نے اسے جلدی سے اٹھا کر وہیں رکھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل آئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شہریار سے بھیک نہیں مانگے گی۔ اگر وہ اسے چھوڑنا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ اسی شام موسم بہت خراب ہو گیا تھا۔ شہر میں طوفانی بارش شروع ہو گئی تھی۔ حرم یونیورسٹی کی لائبریری میں اپنا کام ختم کر رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی اور وہ اندھیرے میں پھنس گئی۔ اسے شدید ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی شہریار اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا اور اسے بازو میں بھر لیا۔ حرم کا سارا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ رو پڑی اور اس سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ تو جا رہی ہیں نا مجھے چھوڑ کر؟ شہریار نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اسے پانی پلایا، پھر سنجیدگی سے پوچھا کہ تمہیں کس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں حرم؟ حرم نے سسکتے ہوئے فائل اور ٹکٹ والی بات بتا دی اور کہا کہ میں نے سب دیکھ لیا ہے، آپ اکیلے جا رہے ہیں، آپ نے مجھے بتایا تک نہیں، کیا میں اتنی فالتو ہوں آپ کے لیے؟ شہریار نے گہرا سانس لیا اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ جماتے ہوئے بولا، دیکھو حرم، تم ہمیشہ چیزوں کو غلط زاویے سے دیکھتی ہو۔ یہ سچ ہے کہ میں جا رہا ہوں، مگر اس کی وجہ یہ نہیں کہ جو تم سوچ رہی ہو۔ کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو ابھی میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ یہ ہمارے مستقبل کے لیے ضروری ہے، بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ حرم نے تلخی سے کہا، بھروسہ تو تب ہوتا نا جب آپ سچ بتاتے، آپ ابھی بھی پہیلیاں بھجوا رہے ہیں۔ مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتے کہ آپ مجھ سے تنگ آ چکے ہیں اور اپنی زندگی الگ جینا چاہتے ہیں؟ شہریار نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا کہ وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا، ابھی خاموش رہو۔ اس جواب نے حرم کے دل میں وسوسوں کو مزید ہوا دے دی۔ اسے لگا کہ شہریار بہانہ بنا رہا ہے اور واقعی اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ گھر تک کا سفر خاموشی اور غلط فہمیوں کے سائے میں کٹا۔ اگلے 2 دن شہریار بہت مصروف رہا۔ وہ گھر پہ بھی کم ٹکتا اور زیادہ وقت باہر گزارتا۔ حرم کو لگا کہ وہ اپنی روانگی کی تیاریوں میں ہے۔ مقابلے کا دن سر پر آ گیا۔ حرم نے اپنی کہانی جمع کروا دی تھی اور اب رزلٹ کا انتظار تھا۔ جس دن رزلٹ آنا تھا اس سے 1 رات پہلے شہریار گھر نہیں آیا۔ حرم ساری رات جاگتی رہی۔ اس کے ساس سسر بھی پریشان تھے کہ شہریار کا فون بند ہے۔ صبح ہوئی تو حرم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ شہریار چلا گیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر شہریار کی الماری دیکھنے لگی تو وہاں سے اس کا پاسپورٹ اور ضروری سامان غائب تھا۔ حرم وہیں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تبھی اس کی ساس کمرے میں آئی اور حرم کو روتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ حرم نے انہیں بتایا کہ شہریار اسے چھوڑ کر لندن چلا گیا ہے۔ ساس نے اسے گلے لگایا اور دلاسا دینے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، شہریار اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہے۔ اسی وقت دروازے کی 1 گھنٹی بجی۔ ملازم نے آ کر ایک لفافہ حرم کو دیا جو ابھی ابھی کوئی دے کر گیا تھا۔ حرم نے لفافہ کھولا تو اس میں ایک خط اور ایک چابی تھی۔ یہ خط شہریار کا تھا۔ اس میں لکھا تھا، میری پیاری حرم اور میرے پیارے امی ابو، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں بنا بتائے جا رہا ہوں۔ دراصل میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ پریشان ہوں۔ مجھے پچھلے کچھ عرصے سے شدید سر درد اور چکر آ رہے تھے۔ میں نے ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ میرے دماغ میں ایک چھوٹا سا کلاٹ ہے جس کا فوری علاج ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ حرم اپنے مقابلے سے پہلے پریشان ہو، اور امی ابو ابھی واپس آئے ہیں، ان کی خوشی خراب نہ ہو، اس لیے میں چپکے سے دوسرے شہر جا رہا ہوں جہاں میرا آپریشن ہے۔ میرا وہ چڑچڑاپن اور غصہ اسی بیماری کی وجہ سے تھا۔ میں درد برداشت نہیں کر پاتا تھا اور تم پر چیخ دیتا تھا۔ مجھے معاف کر دینا حرم، میں تمہیں نالائق نہیں سمجھتا، تم میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہو۔ لندن والا ٹکٹ دراصل حرم کے جیتنے کے بعد ہم دونوں کے لیے تھا۔ حرم نے صرف ایک ہی ٹکٹ دیکھا جبکہ ٹکٹ ہم دونوں کے لیے تھا، اور یہ اس کے لیے سرپرائز تھا۔ یہ چابی میری دراز کی ہے جس میں حرم کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ اگر میں آپریشن تھیٹر سے واپس نہ آ سکا تو حرم مجھے معاف کر دینا
اور یاد رکھنا تم میری زندگی کا حاصل ہو۔ خط پڑھ کر خرم کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کی ساس بھی رونے لگ گئی تھی اور سسر بھی فوراً سے باہر گئے تھے، شاید شہریار کو کال کرنے کے لیے۔ خرم کو اپنی چھوٹی سوچ پر شدید شرمندگی ہوئی کہ وہ اپنے شوہر کو بے وفا اور مغرور سمجھتی رہی، جبکہ وہ اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، اور اس حالت میں بھی اسے خرم کے مقابلے کی فکر تھی۔ خرم نے دیوانہ وار وہ چابی اٹھائی اور دراز کھولا۔ وہاں ایک ڈائری تھی جس میں شہریار نے خرم کے لیے اپنی محبت کی داستان لکھی تھی، اور ہر صفحے پر اس کی کامیابی کی دعا تھی۔ رزلٹ کا دن آ گیا، مگر خرم کے لیے اب جیت یا ہار کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں شہریار کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر اس کے سسر نے اسے حوصلہ دیا کہ شہریار کی خواہش ہے، اس لیے ہمیں تقریب میں جانا چاہیے۔ خرم بہت جلد دل کے ساتھ تیار ہوئی۔ وہ اور اس کے ساس سسر یونیورسٹی کے ہال میں پہنچے۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اسٹیج پر وائس چانسلر اور ججز موجود تھے۔ مسز شیرازی نے مائک سنبھالا اور نتائج کا اعلان شروع کیا۔ تیسرے اور دوسرے نمبر کا اعلان ہوا تو ہال میں تالیاں بجیں، مگر خرم کا دھیان کہیں اور تھا۔ آخرکار مسز شیرازی نے کہا، اور اس سال کی فاتح وہ مصنفہ ہیں جن کی تحریر نے ہمیں یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ الفاظ میں جان ہوتی ہے۔ یہ ایوارڈ جاتا ہے خرم شہریار کو۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ خرم کے ساس سسر نے خوشی سے اس کا ماتھا چوما۔ خرم اسٹیج پر گئی تو اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے ایوارڈ وصول کیا اور مائک پر آ کے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ جیت میری نہیں ہے، یہ اس شخص کی ہے جس نے مجھے لکھنا سکھایا، جس نے مجھے بنانے کے لیے اپنی تکلیف چھپائی تاکہ میں مضبوط بن سکوں، میرے شوہر پروفیسر شہریار۔ جو ابھی اس کے الفاظ مکمل نہیں ہوئے تھے کہ ہال کے دروازے پر ایک ایمبولینس کے سائرن کی آواز آئی، اور پھر ویل چیئر پر ایک شخص کو اندر لایا گیا جس کے سر پر پٹیاں بندھی تھیں اور ہاتھوں میں ڈرپس لگی ہوئی تھیں۔ وہ شہریار تھا جسے اس کے دوست ڈاکٹر لے کر آئے تھے۔ شہریار نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلایا۔ خرم سب کچھ بھول بھال کے اسٹیج سے نیچے بھاگی اور اس کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ چومنے لگی۔ آپ آ گئے، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ شہریار نے بمشکل اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا اور دھیمی آواز میں بولا، میں کیسے نہ آتا، میری اسٹوڈنٹ ٹاپ کر رہی تھی اور میں نہ دیکھتا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آپریشن کامیاب رہا ہے پاگل لڑکی، اب رونا بند کرو۔ پورا ہال کھڑا ہو کر ان کے لیے تالیاں بجا رہا تھا، اور خرم کے ساس سسر بھی آبدیدہ ہو کر بیٹے اور بہو کو دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر اتنا جذباتی تھا کہ وہاں موجود ہر آنکھ نم تھی۔ کچھ ماہ بعد لندن کی ایک پرفضا شام تھی۔ خرم اور شہریار ایک پارک میں بینچ پر بیٹھے تھے۔ شہریار اب مکمل صحت یاب ہو چکا تھا اور خرم وہاں ایک یونیورسٹی میں اپنی تحریری صلاحیتوں کو مزید نکھار رہی تھی۔ خرم نے شہریار کے کندھے پر سر رکھا اور بولی، آپ کو پتہ ہے، جب میں نے آپ کا خط پڑھا تھا تو مجھے احساس ہوا تھا کہ میں آپ کو سمجھنے کے معاملے میں کتنی غلط تھی۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور بولا، غلط فہمی تو محبت کا حصہ ہوتی ہے، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہو۔ ویسے ایک بات کہوں، تمہاری انگلش والی اسائنمنٹ میں ابھی بھی کچھ غلطیاں ہیں جو میں نے کل چیک کی تھی۔ خرم نے چونک کر اسے دیکھا اور بولی، کیا مطلب؟ میں نے تو بہت دھیان سے لکھی تھی۔ شہریار نے شرارت سے آنکھ دبائی اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، دھیان تو تھا مگر شاید دل کہیں اور تھا، اس لیے اب بھی تمہارے لیے میرا وہی فیصلہ ہے کہ آپ کے 0 مارکس ہیں۔ ایسے لگتا ہے پیپر ہاتھوں سے نہیں پاؤں سے لکھا ہے۔ خرم کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس نے شہریار کے بازو پر ہلکا سا مکہ مارا۔ شہریار نے بھی ہنستے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ان کی ہنسی لندن کے سرد ہواؤں میں گھل گئی، اور یہ جملہ جو کبھی خرم کے لیے تکلیف کا باعث تھا، اب ان کی محبت اور ایک خوبصورت یادگار بن چکا تھا جسے وہ دونوں زندگی بھر نہیں بھول سکتے تھے۔